عمران خان صاحب جب سے لاہور شفٹ ہوئے ہیں نا، یہاں پہ کافی ملاقاتیں کر رہے ہیں. بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دبئی کی شہزادی نے عمران خان کے بیٹے سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی. عمران خان کے بیٹے نے جہیز کے طور پر پاکستان کے لیے 20 سال کے لیے فری تیل مانگ لیا. حامد میر صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا. عمران خان کی گورنمنٹ لانے کے اندر جو ہے نا شہباز شریف صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب ہی آیا ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب ڈیلی میل کرتے رہے، وہاں پہ عمران خان صاحب کے یہ دو قریبی لوگوں کی بدولت ہی شہباز شریف کو ریلیف ملا. خان صاحب کی فیک آڈیوز میں آواز اس بغیرت کی ہے. عمران خان صاحب کو ہر قسم کی تحقیقات جو ہے نا وہ ISI سے کروانے کا بہت شوق ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کئی خبریں ڈسکس کرنی ہیں آپ کے ساتھ. ایک تو عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے. انٹرویوز دینے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. اچھا، میں نے ریسنٹلی ویسے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب سے لاہور شفٹ ہوئے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ یہاں پہ کافی ملاقاتیں کر رہے ہیں. مطلب کبھی جو ہے وہ رپورٹرز کو بلا لیتے ہیں، کبھی مختلف اینکر پرسنز کو بلا دیتے ہیں، کبھی اپنے لونڈے لپاڑوں کو بلا لیتے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. نتھنگ بیڈ اباؤٹ دیٹ. میں اس کو کسی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا. ملاقاتیں ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میرے خیال میں سابق IGs کو بلایا ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی. تو آبویسلی مطلب ایک تو ویسے بھی اللہ انہیں صحت دے، عمران خان صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں. وہ ایک ریکوری موڈ میں ہیں. وہ جو ٹانگ کے ساتھ جو ایشو ہوا تھا تو اس لیے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچھی بات ہے. ان کی میٹنگز کا سلسلہ بھی جو ہے جاری ہے. پھر آبویسلی پنجاب کے اندر ہی جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ اٹس گڈ دیٹ ہی از سٹنگ ان لاہور. مطلب ظاہری بات ہے ان معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور خبر جو ہے وہ ایک سابق کرکٹ لیجنڈ کے حوالے سے ہے. سابق کرکٹ لیجنڈ لیگ اسپنر عبدالقادر صاحب کے حوالے سے ہے. عبدالقادر صاحب آپ جانتے ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو ملاقاتوں کے حوالے سے میرے پاس یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے عبدالقادر صاحب کی فیملی سے، ان کے بیٹوں سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، اور ان سے رابطہ کر کے یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے آ کے ملیں ادھر زمان پاک میں لاہور میں. اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں عبدالقادر صاحب کے لیے اور تعزیت کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے نا یہ اتنے بجے کا ٹائم ہے، اتنے بجے کا ٹائم ہمارے ساتھ آپ ڈن کر دیں، کیونکہ رات کے 10 بجے تک جو ہے ان کا اسکیجول سارا بنتا ہے اگلے دن کا. تو آپ ہمیں 10 بجے سے پہلے بتا دیں تو تاکہ ہم آپ کو اگلے دن کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم سلاٹ دے دیں کہ آپ نے کب آنا ہے ان کے. تو وہ جب ان سے رابطہ کیا، اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ کس PTI کے رہنما نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا، میں یہ بات بھی جانتا ہوں. تو وہ جو فیملی تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ یار آپ نے کبھی مطلب اس طرح کا یہ طریقہ کار کبھی سنا ہے کہ فاتحہ خوانی آپ نے پڑھنی ہے اور آپ اگلے کی فیملی کو بلا رہے ہیں تم میرے پاس آؤ، میں نے آ کے فاتحہ خوانی کرنی، میں نے تمہارے والد کے لیے جو ہے میں نے فاتحہ خوانی کرنی. اور ذہن میں رکھیے گا عبدالقادر صاحب مطلب کوئی ایسے ویسے شخص نہیں تھے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے انڈر ہی کرکٹ کھیلی ہے. عبدالقادر واز آلویز اے ویری انٹیگرل پارٹ آف عمران خان's کرکٹ ٹیم. ان کے پلینگ 11 کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں، بڑا ساتھ دیا ہے عبدالقادر صاحب نے. تو آپ سے اتنا نہیں ہو سکا کہ آپ جو ہے وہ پہلے تو جب وہ مطلب جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو عبدالقادر صاحب کے جنازے کے اوپر نہیں گئے یہ عمران خان صاحب، کبھی ان کے گھر نہیں گئے، گھر جا کے افسوس نہیں کیا. بلکہ اس وقت مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کہ ان کی فیملی نے یہ بھی اس بات کا برا منایا کہ عمران خان صاحب لاہور میں مختلف جلسے کرتے رہے لیکن عبدالقادر صاحب کے گھر نہیں گئے. تو یہاں پہ بھی اب جو ہے جو ان کو اور بھی زیادہ آکورڈ لگی کہ یار اب آپ لاہور میں ہوتے ہوئے آپ ہمیں بلا رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں کیونکہ میں نے جو ہے وہ فاتحہ پڑھنی ہے. ویسے عمران خان صاحب پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، یہ نہیں کہ عبدالقادر کے ساتھ یہ سب ان کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے بڑے قریبی، آپ جانتے ہیں کہ بالکل مطلب چیف آف سٹاف کا جو عہدہ تھا وہ ایک زمانے میں نعیم الحق صاحب کے پاس ہوا کرتا تھا. بعد میں پھر وہ شہباز گل کے پاس چلا گیا. شہباز گل جب اس کے بعد زیر اعتماد آئے تو اس کے بعد شبلی فراز صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. لیکن نعیم الحق صاحب بھی جب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور وفات پا گئے تھے، آخری ان کے ایام میں کافی بیمار تھے وہ، تو کراچی کے اندر ان کا جنازہ تھا. تو عمران خان صاحب نہیں گئے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے، بلکہ بعد میں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں کہ نعیم الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں امان الحق، امان ان کا نام ہے. اور انٹرسٹنگ بات، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ امان کا تعلق بھی پاکستانی میڈیا سے رہا ہوا ہے، اور وہ ڈان نیوز کے اندر ایک زمانے میں ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد میں CNBC چلے گئے تھے. میں جانتا ہوں امان کو.
تو بعد میں امان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اسلام آباد آئیے, آل دا وے اڑ کے کراچی سے اسلام آباد آئیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے نعیم الملک صاحب کا افسوس کرنا ہے آپ کے ساتھ. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, مطلب یہ ہماری روایات کے بالکل ایک خلاف چیز ہے کہ آپ کبھی کسی فیملی کو کہیں جی مجھ سے آ کے ملیں کہ میں نے افسوس کرنا ہے. آپ خود اٹھ کے جاتے ہیں, آپ خود اس گھر کے میں جاتے ہیں جہاں پہ فوتگی ہوئی ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے آپ افسوس کرتے ہیں. تو عبد القادر صاحب کی فیملی نے ایکچولی اس بات کا بہت برا منایا کہ یہ اس طرح یہ کہا گیا ہے. خیر, جہاں پہ مطلب اور کام ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی. شفاعت, آپ جانتے ہوں گے شفاعت جو ہیں, شفاعت از بیسکلی وہ ممکری کرتے ہیں, ویری فیمس کامیڈین, اور بلاول بھٹو کی بڑی زبردست ممکری کرتے ہیں, اور بھی پولیٹیشنز کی اکثر وہ ممکری وغیرہ کیا کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر فاطمہ کے نام سے جو ہے وہ ایک 2 نمبر ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اور بالکل پرو پی ٹی آئی ہے, مطلب وہ پچھوں کوئی لونڈا لپاڑا ہی ہے جو بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے شفاعت کی تصویر لگائی, اور شفاعت کی تصویر لگا کے اس پہ لکھا جی خان صاحب کی فیک آڈیوز میں آواز اس بغیرت کی ہے, مطلب ساتھ گالی بھی دی انہوں نے کہ جی یہ شفاعت کی آواز ہے, کیونکہ شفاعت ممکری کرتے ہیں, شفاعت کو طریقہ آتا ہے آواز نکالنے کا. انہوں نے کہا جی شفاعت نے کی. تو شفاعت نے ایکچولی آگے سے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا بسم اللہ کریں, فورنزک آڈٹ کرائیں, اخراجات کا خرچہ میرے ذمہ, اور پلیز نتائج عدالت میں ضرور لے کے جائیے گا. تو اب یہی تو مسئلہ ہے, اسی فورنزک کس طرح کرائیے, فورنزک کراتی تو کھرا جڑا ہے وہ ادھر ہی نکل آنا ہے. مسئلہ یہ ہے فورنزک نہیں کروانا, بس اس قسم کی بونگیاں مارنی ہے. یہ جس طرح کے ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس اس طرح کے 2 نمبر سوشل میڈیا پہ ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, بس اس قسم کی حرکتیں کرنی ہے. بلکہ ایک اور بھی نمونہ ذرا سامنے دیکھیے گا. یہ ایک اور نیا کام جو ہے وہ شروع ہوا, یہ بھی میری نظروں سے ایک یہ ٹویٹ گزری. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے جناب, دبئی کی شہزادی نے عمران خان کے بیٹے سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی. دبئی کی شہزادی نے, دبئی کی شہزادی ہے یہ نظر آ رہی ہے نا, دبئی کی شہزادی ہے. بدلے میں عمران خان کے بیٹے نے جہیز کے طور پر پاکستان کے لیے 20 سال کے لیے فری تیل مانگ لیا. لڑکی کے باپ نے سوچنے کے لیے 3 ماہ کا وقت مانگ لیا. ذرا ہے, اب پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے یہ چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن مجھے پتہ لگا کہ کئی پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر نا مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں. او ہو کمال ہو گیا. دیکھیں وہ کہہ رہے جی عمران خان کے بیٹے سے, اچھا وہ جو لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے مجھے پتہ لگا یہ ٹک ٹاکر ہے پاکستان کی, یہ لڑکی کوئی ٹک ٹاکر ہے پاکستان کی, انو چیپتا. اچھا اس طرح یہ میں آپ سے کہتا ہوں نا, یہ اس قسم کے فضول اور فیک پروپیگنڈا کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے بہت سے جو ینگسٹرز ہیں وہ کنونس ہوئے تھے. خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب نے پتر کی شادی ہو جائے نا جو ہوتے, بس پاکستان کا تیل جڑا نا مفت آئے گا. ٹوٹی تے شیخ بیٹھا ہے نا جنہیں دھی دینی ہے نال کہنا جی تیل لے جاؤ میرے کو, پورے پاکستان واسطے تیل لے جاؤ تسی. 2 نمبر کام, سارا 2 نمبر. چلیں اب اور کچھ اور خبریں بھی ڈسکس کریں, تیزی سے چلتے ہیں کیونکہ بہت سی خبریں ہیں. ایک اور خبر جی وہ رؤف کلاسرا صاحب کے حوالے سے ہے. رؤف کلاسرا صاحب نے ایکچولی یہ کلپ جو ہے وہ شیئر کیا اپنے اکاؤنٹ پہ, اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ ان اے میجر ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈر ہیز اپروچڈ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ٹو اسٹاپ فردر لیکس آف عمران خانز آڈیوز. یہ جو ریسنٹلی الیجڈ آڈیوز, میں الیجڈ کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں, کہ جو الیجڈ آڈیوز آئی ہیں ان کو رکوانے کے لیے جناب پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. تو اس میں کلپ کے اندر کیا ہے, بیسکلی رؤف کلاسرا صاحب, مظہر عباس صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ صدر عارف الوی نے آرمی چیف سے بات کی ہے آڈیوز کی, تو کیا صدر سمجھتے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لیک ہو رہی ہیں, اور اگر آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا واقعی وہ یعنی کہ آرمی چیف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیوز ان کے ادارے سے لیک ہو رہی ہیں. تو مظہر عباس صاحب نے کہا نہیں, میرا خیال ہے وہ اس نقطہ نظر سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی ان ساری چیزوں کو دیکھے, یعنی آئی ایس آئی پتہ لگائے کہ ان لیکس کے پیچھے کون ہے, یہ اس نظریے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی چیک کراؤ کدھروں آ رہی ہیں آڈیوز. تو کلاسرا صاحب نے کہا کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں, ایک ہوتا ہے تحقیقات کرنے کا کہنا, اور دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو آپ روکیں. 2 ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں نا کہ جی ایک تو آپ تحقیقات کرائیں, ایک تو ویسے بھی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر قسم کی تحقیقات جو ہے نا وہ آئی ایس آئی سے کروانے کا بہت شوق ہے. کچھ بھی ہو جائے نا, مطلب اینو آئی ایس آئی نو کھچ کے تو تروں کے لے ادھر لے آؤ. مطلب پاکستان کرکٹ ٹیم بھی شاید اگر کام نہ کر رہی ہے انہوں نے سارے آئی ایس آئی دے والے کر لو, 11 منڈے نو سیدھا کر لیں گے. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو مظہر صاحب نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے صدر نے کہا کہ آرمی چیف کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے, اب اس کو مختلف انداز میں انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. سو بیسکلی مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں عارف الوی صاحب کو کہ جی عارف الوی صاحب نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ میں نے آرمی چیف کو یہ کہا ہے. اس کے اوپر ایکچولی فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, جواب دیا.
انہوں نے کہا کہ such attempts to malign army chief must be stopped. PTI has never approached chief of army staff with any such demand. Actually who cares about fake audio leaks, but suggesting that the leaks are done on new chief's orders is absolutely rubbish. اچھا یہ تو میں پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں نے جو پچھلے سے پچھلا ویلاگ تھا میں نے اس کے اندر یہ بات کی تھی. لیٹسٹ احکامات, یہ خبر بھی ایکچولی آئی تھی, لیٹسٹ احکامات دیے گئے ہیں اپنے مطلب کیڈر کے اندر کہ جناب جو موجودہ آرمی چیف ہے نا انہوں نے تسی کچھ نہیں کہنا, بالکل ان کے ساتھ جو ہے نا بنا کے رکھنی ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا وہ بنا کے بھی رکھیں گے, وہ ان سے تعلقات خراب نہیں کریں گے. ہاں البتہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ پالیسی ڈفرینٹ ہے, اور انہوں نے نہیں چھڑنا, ان کو ٹوٹل جو ہے وہ فوکس کر کے رکھنا ہے. تو یہ سارا وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے نا یہ فوکس تھا. اچھا ایک اور خبر میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بیسکلی جواب ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. حامد میر صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے, پچھلے دنوں سے وہ چل رہا ہے. کسی تقریب کے اندر غالباً کوئی نون لیگ کا مجھے لگتا ہے کوئی شاید فنکشن تھا, مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن اس کے اندر وہ کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تو حامد میر صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ لے آئے, تو یہ بڑا غلط کیا, فوج نے بڑا, اسٹیبلشمنٹ نے غلط کیا. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی عمران خان کی گورنمنٹ لانے کے اندر جو ہے نا شہباز شریف صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, اور شہباز شریف صاحب کا بڑا رول ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ 3 جنرلز بیٹھے ہوئے تھے, جس میں جنرل باجوہ, جنرل نوید مختار جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور جنرل فیض جو ڈی جی سی تھے. تو یہ 3 لوگوں کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, اور اس کے اندر اکارڈنگ ٹو حامد میر صاحب شہباز شریف صاحب کو بلا کے کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ حکومت جو ہے وہ بنانے لگے ہیں, اور اگر آپ بنا لیتے ہیں تو وزیر خارجہ کون ہوگا؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گا, نواز شریف صاحب سے. پھر انہوں نے پوچھا جی وزیر خزانہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بھی نواز شریف صاحب اس کا فیصلہ کریں گے. پھر اس کے علاوہ 2-3 جو سوال ہوئے, ہر سوال کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے یہی کہا کہ جی نواز شریف صاحب بتائیں گے, نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں گے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق واسطہ ختم کر دوں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. میں جو کچھ بھی کروں گا وہ نواز شریف صاحب کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی کروں گا, میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ حامد میر صاحب نے اس کو کوٹ کیا. اب میری جنرل باجوہ کے ذرائع سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہوا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب یہ آیا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا. میٹنگ ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی, 3 جنرلز کی میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے, اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ماشاءاللہ آپ کی ابھی بھی پارٹی کی کافی پاپولیرٹی ہے, تو اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے, اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو پھر آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ کون ہوگا؟ آپ کا وزیر خزانہ کون ہوگا؟ یا پھر آپ کے باقی پالیسیز کے حوالے سے آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ تو اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارا جو ہے وہ میں جو کچھ بھی کروں گا میں بھائی سے پوچھ کے کروں گا, یا بھائی کی کنسلٹیشن کے ساتھ کروں گا. یہ بات ہوئی تھی. تو اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں تھا اس میٹنگ کے اندر, یہ دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو, میں صرف وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, کہ اس میں قطعی طور پہ اس ساری بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اچھا تو تسی نواز شریف کے نال چلو گے, انہوں نے نہ چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تسی فارغ ہو گئے ہو, ہم عمران خان کو پک کر رہے ہیں. میں نے اس پہ میرا اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے, میں 3, 4, 5, 6 مہینے کے اس ڈائمنشن کی میں بات کر رہا ہوں, اس ڈیوریشن کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر اس کے اندر یہ شہباز شریف صاحب سے اگر ملاقات میں اگر یہ ڈسکشن ہوئی بھی ہے نا, تو میری نظر میں کسی پلان آف ایکشن میں, اسٹیبلشمنٹ کے کسی پلان آف ایکشن میں شہباز شریف مجھے پھر بھی نظر کہیں نہیں آتے تھے, یا نون لیگ اس وقت 2018 کے الیکشن سے پہلے کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی تھی. وہ جو ہے نا پروجیکٹ عمران خان پہ میری نظر میں کام اس سے بہت پہلے سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا کہ الٹیمیٹلی ہم نے لے کر انہی کو ہی آنا ہے, عمران خان کو ہی لے کر آنا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی ہو بھی گیا. ہم نے کانسیکوینٹلی دیکھ بھی لیا کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. پینما کا کیس کیا 4-5 مہینے پہلے سے تھا الیکشن سے, تو اس سے پہلے کیا چل رہا تھا نا. تو وہ جو کہتے ہیں نا شفقت کا ہاتھ, اور شفقت کا ہاتھ عمران خان صاحب کے سر پہ بہت پہلے کا رکھا جا چکا ہوا تھا. تو میرا خیال میں یا تو, اور آبویسلی یہ جو 4 لوگ ہیں, اگر آپ ان 4 لوگوں کی میٹنگز کے بارے میں اٹھا کے دیکھیں
تو اس میں سے 3 تو ایک طرف ہیں، ادارے کے جنرلز ہیں، اور ایک شہباز شریف ہے. میں پریزیوم کر رہا ہوں اینڈ حامد میر صاحب اس کو چاہیں تو کریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 4 لوگوں کی میٹنگ کی ہے، ساری داد جو ہے روداد، اس میں سے ہیرو بن کے جو کون نکلتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہی نکلتے ہیں. کہ شہباز شریف نے کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے، میں نہیں چھوڑ سکتا اپنے بھائی کو. تو میرا خیال میں یہ سارا جو نریشن ہے نا واقعے کا، یہ حامد میر صاحب کو شہباز شریف صاحب نے ہی کہا ہوگا کہ جناب میں کہتا میں اپنے بھرا نہیں چھڑنا. لیکن جو دوسری سائیڈ ہے، جو جنرل باجوہ کے ذرائع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں تھا، یہ واقعہ ایکچولی اس طرح ہوا تھا. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ فرق یہ ہے کہ صرف اس حد تک ڈسکشن ہوئی تھی کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے. اور یہ نارملی میرے خیال میں کہیں پہ بھی کبھی بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے، لیٹس سے اگر 2023 کا الیکشن ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، تو اس سے 2-3 دن پہلے تو میرے خیال میں پاکستان کے ہر ڈرائنگ روم کے اندر، ہر بیٹھک کے اندر یہ گفتگو سٹارٹ ہو جائے گی کہ اگر نون لیگ جیت گئی تو چیف منسٹر کون ہوگا، پرائم منسٹر کون ہوگا، عمران خان جیت گیا تو کیا دوبارہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنا دیں گے پنجاب کا. یہ ڈسکشن ایک عام ڈسکشن ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. تو میں نے سوچا یہ خبر بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ مرتضی علی شاہ صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں لندن میں جنگ گروپ کے، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کی طرف سے دیکھے گئے کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈونر اور عمران خان کے دوست انل مسرت اور شفقت محمود کے شواہد کو وزیر اعظم شہباز شریف کے وکلاء نے پہلے NCA منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں اور پھر ڈیلی میل پبلشرز کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں استعمال کیا. خبر کا جو نچوڑ ہے، میں جلدی سے صرف اس کو کور کرتے ہوئے نچوڑ یہ ہے کہ ان دونوں سے ریلیٹڈ جو شواہد ہیں، انل مسرت اور شفقت محمود، ان کے بلبوتے کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے ڈیلی میل سے. تو یہاں پہ دا آئرنی از کہ یہاں پہ عمران خان صاحب ڈیلی میل کرتے رہے اور شہزاد اکبر صاحب، شہباز گل صاحب، یہ سارے یہ کرتے رہے. وہاں پہ عمران خان صاحب کے یہ 2 قریبی لوگوں کی بدولت ہی شہباز شریف کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے. تو یہ مطلب کتنی ایک حیران کن بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے، اور انل مسرت عمران خان صاحب کے بڑے گہرے دوست ہیں، بلکہ جب 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد تو ان کو ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی دی گئی تھی انل مسرت صاحب کو ہاؤسنگ کے حوالے سے. تو انہی 2 لوگوں کے شواہد کی بنیاد کے اوپر جو ہے، مطلب اور بھی ہوں گے لیکن ان کی بنیاد کے اوپر بھی شہباز شریف کو جو ہے وہ ریلیف ملا ڈیلی میل سے، اور ڈیلی میل کو اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگنی پڑ گئی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب کل 7 بجے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا اوریا مقبول جان صاحب کو. اب اس کے اندر کئی باتیں جو ہیں وہ تو ریپیٹیٹیو ہیں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ ریپیٹیٹیو ہیں، لیکن ایک جگہ پہ جا کے میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھی گناہوں کے حوالے سے. ایک ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو غیر اخلاقی آڈیوز ہیں، اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کر آ رہا ہے؟ مطلب وہ اوریا صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کا نام لیں، تو وہ یہ سوال کیا گیا. اچھا اب اس کا جواب ذرا سننے والا ہے، بڑا غور سے سنیے گا اس کا جواب. انہوں نے کہا اوریا جی. اچھا ایک تو یہ پورے انٹرویو میں نا ان کو اوریا جی کہہ رہے تھے، اوریا جی. دس واز کوائٹ سرپرائزنگ، کیونکہ نارملی میں نے عمران خان صاحب کے منہ سے جو ہے نا بہت کم لوگوں کے بارے میں یہ جی والا جو لفظ ہے نا یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے. لاسٹ جو مجھے جی سے یاد ہے وہ جیفو غریدہ ہی تھا، اب انہوں نے اوریا جی کہا. انہوں نے کہا اوریا جی برطانیہ میں نے اس پر آرٹیکل لکھا. جب میں برطانیہ گیا 1971 میں تو وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، ایک انقلاب آیا. اس کو کہتے تھے سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر. اس سے پہلے وہاں بہت کنزرویٹو سوسائٹی تھی، جو چیزیں آج یہاں ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں وہ وہاں نہیں دکھائی جا سکتی تھی. جب یہ انقلاب آیا تو انہوں نے اپنے گناہ پبلک میں لانا شروع کر دیے کہ یہ منافقت ہے کہ جو ہم پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے. اسی پر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ سوسائٹی کو بچاتے ہیں. آپ جب اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے. جب میں برطانیہ گیا تھا تو طلاق کی شرح 14 میں 1 تھی، آج 70% طلاق کی شرح ہے، کیونکہ قرآن آپ کے خاندانی نظام کو تحفظ دیتا ہے. برطانیہ میں جب انہوں نے عام کر دیا اور کہانیاں آنا شروع ہو گئیں کہ فلاں کی پرائیویٹ لائف ایسی ہے، فلاں کی ایسی ہے، جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی گئی ان کے خاندان ٹوٹتے گئے. آج آپ وہاں دیکھیں ویسٹرن معاشرے میں شادی چلتی نہیں ہے. ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ 2.5 سال ہے، ایوریج شادی 2.5 سال چلتی ہے. ہمارے یہاں کی بات کریں تو پرانے زمانے میں تو ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی، اب تو آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسا سافٹ ویئر بن چکا ہے کہ فورنسک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا ہے یا فیک بنایا ہے. اب تو انڈسٹری بن گئی ہے.
اتنا ساروں کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹیپس ہیں, آڈیو ٹیپس ہیں, اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ معاشرے میں آپ کسی کی حیثیت سامنے لے آئیں, اس کا مقصد ہے بلیک میل, گند اچھالنا. اور کوئی فکر نہ کرنا کہ بچوں کے پاس موبائل ہے, 8 سال کے بچوں کے پاس موبائل فون ہے, آپ ان کے پاس گند لے کر آ رہے ہیں, سوچیں اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا. یہ انہوں نے جو ہے وہ میں دلیل یہ دی کہ کس بنیاد کے اوپر یہ آڈیوز نہیں آنی چاہیے. اچھا, ایک تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی فورینزک سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ آڈیو جو ہے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے. انہوں نے خود فرمایا, انہوں نے کہا آڈیو فورینزک سے پتہ نہیں لگتا. اگر فورینزک سے یہ نہیں پتہ لگتا نا کہ یہ آڈیوز اصلی ہیں یا نکلی ہیں, تو میرا خیال میں پورے ویسٹرن نظام کو جو ہے نا اپنی دکان بند کر دینی چاہیے کہ وہ یہ چیک ہی نہیں کر سکتے. اور اگر اس بنیاد کے اوپر کام چلنا شروع ہو جائے نا تو مقدموں کے اندر آڈیوز کا چلانا ہی ختم ہو جائے, آڈیوز کا کوئی کام لینا دینا ہی نہ ہو. تو عمران خان صاحب آپ کی یہ نالج بہت غلط ہے کہ فورینزک سے پتہ نہیں لگتا. فورینزک سے پتہ لگ جاتا ہے, بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ آڈیو جینون ہے یا فیک ہے یا بنائی گئی ہے, 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے, اس میں کوئی اوکھا کام نہیں. دوسرا آپ نے فرمایا دوبارہ سے, یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا کہ جی گناہوں پہ پردہ ڈالو, گناہوں پہ پردہ ڈالو, کیوں گناہوں پہ پردہ ڈالو, کیوں گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے؟ اگر گناہ کیے ہیں تو پھر گناہ سب کے سامنے آنے چاہیے. میں آپ کو میرے خیال میں ہزاروں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں, ہزاروں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں ہمارے خلفائے راشدین نے, جس میں ہمارے انبیاء کرام نے, ان سب نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اپنی پرسنل لائف کو بھی جو ہے انہوں نے عوام کے سامنے کھول کے رکھا. ایک جگہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈال دو. یہاں پہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دو, اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ نہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو حاکم بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں. اینڈ مائنڈ یو, یہ بات میں صرف عمران خان کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں آصف علی زرداری کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں شہباز شریف کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں نواز شریف کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں بلاول بھٹو کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. سب کے گناہ نکالیں بھائی, کیوں چھپایا جائے؟ مجھے آپ کی اس دلیل سے چڑھ رہی ہے کہ آپ کس قسم کی دلیل دے رہے ہیں کہ گناہوں پہ پردہ ڈال دو. کیوں پردہ ڈالا جائے؟ آپ نے اگر مثال کے طور پہ میں آج یہ بات کہتا ہوں, آپ ایک جگہ آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کی ایگزامپلز دیتے ہیں, اور لنڈن کے اندر جی انصاف کا بڑا زبردست نظام ہے, وہاں پہ آپ ڈیفیمیشن کا بڑا زبردست طریقہ کار ہے, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. ایک جگہ آپ یہ مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ اگر کسی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ ایک سٹنگ پولیٹیشین جو ہے اس نے کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر چلایا ہے, اس نے اپنی شادی کے باہر کوئی افیئر چلایا ہے, یا اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے, بھائی وہاں پہ ہالی ووڈ کے پرانے بڑے بڑے پروڈیوسرز, اتنے بڑے بڑے نام, ان کے 20 سال پرانے کیسز, ٹھیک ہے, وہ کن کن چیزوں کے کیسز تھے؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے, ٹھیک ہے, انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ فضول حرکتیں کرنا, یہ ساری چیزیں باہر آئیں, اور ان لوگوں کو جیل جانا پڑا اس کی وجہ سے, ان لوگوں کو جیل جانا پڑا. تو یہ نہیں ہو سکتا ایک جگہ آپ انصاف کے نظام کی بات کریں اور دوسری جگہ جب بات اپنے اوپر آئے تو آپ یہاں پہ جو ہے نا اسلامک ٹچ لے آئیں کہ یہ گناہوں پہ پردہ ڈال دو, گناہوں پہ پردہ ڈال دو. کیوں ڈالو گناہوں پہ پردہ؟ عوام کو بتائیں, پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ آف آل دا پیپل, آپ نے ابھی تھوڑے یہ اس جواب کے اندر آپ نے طلاق کی مثالیں دی. خان صاحب, میں آپ کی نا پرسنل لائف میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یو شوڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹاکنگ اباؤٹ ڈائیورسز, کہ آپ جیسا بندہ جو ہے وہ ڈائیورسز کے اوپر جو ہے وہ تجویزیں دے رہا ہے. یو آر ناٹ کیپیبل انف کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. A person who has married thrice, مجھے بہت برا لگ رہا ہے ایکچولی, میں آپ کے اس ڈومین میں نہیں جانا چاہتا, میں ہمیشہ حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں, لیکن آپ نے اس سوال کے جواب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جی وہاں پہ ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. یو شوڈ بی دا لاسٹ پرسن جو آپ ڈائیورسز کے بارے میں بات کریں کہ جی وہ وہاں پہ فحاشی پھیل گئی تو یہ پھیل گئی. فحاشی معذرت کے ساتھ اگر فحاشی کی بات کریں نا, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم, خواتین اینکر پرسنز, خواتین پولیٹیشنز کے ساتھ جو حرکتیں کرتی رہتی ہے نا, وہ فحاشی نہیں, وہ فحاشی سے بھی میرے خیال میں 10 گنا نیچے اگر زمین میں اس کو دھنس دیا جائے نا تو وہاں پہ جا کے وہ حرکتیں کرتی رہی ہے. جس قسم کے ٹرینڈز چلتے رہے ہیں پاکستان کے اندر خواتین کو لے کے, وہ فحاشی نہیں بے حیائی کے اندر آتی ہے. مریم نواز کے حوالے سے جو لینگویج یوز ہوتی رہی ہے وہ فحاشی نہیں, وہ بے حیائی بغیرتی کے اس میں آتی ہے. اور آپ پھر اس کے بعد فحاشی کی بات کرتے ہیں, ڈائیورسز کی بات کرتے ہیں. میں
ٹھیک اوریا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, میں ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ انہوں نے آپ سے یہ پوائنٹس ریز نہیں کیے, لیکن آپ کی اپنی زندگی بھری پڑی ہے انتزاعات سے, معذرت کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اوریا صاحب نے سوال کیا, پتہ نہیں اوریا صاحب سے منہ سے نکل گیا یا کیا مقصد تھا, انہوں نے کہا جی آپ نے کہا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے, یہ روحانی طور پہ ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ اب روحانی طور پہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس سوال کا کیا مقصد تھا. روحانی طور پہ کیا آپ روحانی طور پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا نظام ہے؟ مجھے نہیں انفارمیشن, میری عقل جو ہے نا وہ بڑی ناقص ہے اس معاملے میں, میری انفارمیشن بڑی ناقص ہے, لیکن کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام آ گیا کہ روحانی طور پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے؟ تو روحانی طور پہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ڈالر کا ریٹ اوپر کب جانے والا ہے, تاکہ بندہ کوئی 10-15 ہزار ڈالر ہی سنبھال کے رکھ لے. خیر, یہ لبا تھا, باقی ساری چیزیں ریپیٹیٹو ہیں, میں اس پہ نہ آپ کا اور اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.